الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 اگست بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 71 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے صرف اس کو جو متقی ہوں گے۔ اور کل یہ بھی بیان ہوا تھا کہ نبیوں کی اولاد میں کچھ ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کو پورا کیا۔ فسوف یلقون غیا، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے۔ غیا جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس میں 2 طبقوں کو خاص کر پھینکا جائے گا۔ نمبر 1 زنا کاروں کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ نمبر 2 اس میں عادی شرابیوں کو پھینکا جائے گا، کیونکہ یہ نفس کے پیچھے، نفس کی خواہشوں کے پیچھے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب درمیان میں یہ جو آیت نمبر 64 ہے، اس میں ایک نیا مضمون آ گیا جس کو آپ جملہ معترضہ کہہ لیں۔ وہ یہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو آپ فرماتے تھے جبریل سے میں پوچھ کر بتا دوں گا، اور جبریل امین ذرا لیٹ آتے تھے، کبھی 15 دن، کبھی ایسا بھی ہوا 40 دن کا وقفہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، تم زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تم جتنا میرے پاس آیا کرو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے ہو؟ زیادہ آیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ جواب دو کہ وما نتنزل الا بامرک، اے جبریل میرے نبی سے کہہ دو کہ ہم نہیں اترتے مگر الا بامر ربک، آپ کے رب کے حکم سے۔ یعنی میرا آنا جانا، میں عبد مامور ہوں، میں تب آتا ہوں جب اللہ مجھے آرڈر فرماتا ہے۔ اس لیے لیٹ آنا یا جلدی آنا یہ میرے بس کا مسئلہ نہیں ہے جی۔ اچھا، اللہ کون ہے؟ ساتھ کمال کی بات کر دی۔ لہو ما بین ایدیہم، لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے۔ اگر ہم اس میں اپنے اوپر اس کو لاگو کریں تو مانا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے سب اللہ کا ہے، خواہ وہ ہمارا ہے یا کسی کا ہے۔ بولیے اصل مالک کون ہے؟ اولاد ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، جو کچھ اللہ کا ہے۔ یا ہمارے عمل ہمارے سامنے ہیں تو عمل بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ لہو ما بین ایدی وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی، جو گزر گئے وہ اللہ کا ہے، جو دنیا ہم سے چھوٹ گئی وہ اللہ کا ہے، جو نوکری ہمیں نہیں مل سکی وہ بھی سمجھ لو اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی سب اللہ کا، ہمیں ملا ہے تب بھی اللہ کا ہے، نہیں ملا پھر بھی اللہ کا۔ بعض لوگ اوقات بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، نو دولتی قسم کے، جب کو کھانے پینے کو کوئی تھوڑا سا، اوے سیدھے ہو کے بیٹھو بدتمیزو، جب کو تھوڑا سا کھانے پینے کو مل جائے تو فوری اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ اللہ کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا، یعنی وہی بھیجنی ہے، آپ کو مسئلوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے کو بھولنے والا نہیں، اللہ بھولنے کے نسیہ، وہ بھولنے کے ابتدائی کے درجے کو کہتے ہیں، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ رب السماوات والارض،
وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ نیچے ہے وہ بھی اس کا، جو اوپر ہے وہ بھی اس کا، ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی اس کا، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اس کا، وما بین ذالک، جو اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا، تو فاعبدوہ، اب عبادت صرف اس کی کرو۔ بولو جی، عبادت صرف ہے، یا جو عمل بھی عبادت ہے وہ اسی کے لیے ہوگا، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور سادم قدم رہو اس کی عبادت پر، یعنی صرف اس کی عبادت نہیں کرنی، ذرا جم کے بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 ٹکے دی اوقات نے جماعت بلا چھڑی ہے۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، یہ نہ سمجھے جی اتھی کہنا، اس تو پہلے بھی کہنا نہیں کہ سارا دن دکان کے اندر یہ ہوتا ہے، جو ہی نماز باندھتا ہے تو دکان اس کے اندر جلدی جلدی سلام پھیر کے بھاگے گا، کیوں؟ وہ جی دکان کھلی ہے۔ اللہ اکبر، نماز کدھر ہے بھائی؟ تو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ذرا ڈٹ جائیے نماز پر، جم جائیے کہ کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ یعنی هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کے نام کا کوئی اور بھی ہے؟ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی رحمان کس کا نام ہے؟ انہوں نے کسی بت کا نام بھی رحمان ہے؟ انہوں نے کسی بت کا نام رحیم ہے؟ وہ کسی بت کا نام اللہ رکھا؟ نہیں رکھا بھائی۔ تو اللہ کہتا ہے میرے نام والا اور کوئی نہیں ہے، اور میری مثل بھی کوئی اور نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان اِذْرَاہِ انکار کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ، کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا؟ یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل نے کہا، بعض کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط نے کہا، اور بعض اور کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال وہ عاص بن وائل تو ایک مری ہوئی پرانی گھگی کی ہڈیاں لے کر آیا، اور اس کو یوں مسل کرنا، ایسے اڑا کر راکھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین میں آ رہا ہے، سامنے کہنے لگا جب ہماری ہڈیاں یوں راکھ بن کر اڑ جائیں گی پھر بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جواب دیا، اور بھی بڑے مقامات پر جواب دیا ہے کہ اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہ رہا انسان کو کہ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے اس سے پہلے، ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کچھ بھی۔ اب چلو مرنے کے بعد کچھ تو ہے نا ڈھانچہ وانچہ، تو جب میں نے پہلے پیدا کیا ہے تو کیا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ اب بھی پیدا کیوں کرے گا؟ اب جب وہ دوبارہ اٹھنے کے منکر ہے تو سب بولو بھائی قیامت کے بھی ویسے نہیں سمجھ رہے؟ اب جو اٹھنا ہی نہیں مانتا وہ پیشی کیسے مانے گا؟ قیامت کی پیشی تو وہ مانے گا نا جو اٹھنا مانے۔ لہذا ساتھ ہی اللہ نے کہا فَوَرَبِّكَ، سو اے محبوب تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہا ہے، پر یہ نہیں کہ رب کی قسم نہیں، تیرے رب کی قسم، یعنی اصل میں رب العالمین ہوں، پر مجھے رب حقیقت میں وہی مانتا ہے جو آپ کا ہے، کیونکہ میں رب آپ کا ہوں۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے، ہم جمع کریں گے انہیں بھی، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد، وہ گھٹنوں کے پل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جیسے کسی مجرم کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ایسے اللہ کہتا ہے ہر کافر ہوگا زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور ان کے ساتھ شیطان بھی ہوں گے زنجیروں میں، اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم چن چن کر الگ کر دیں گے ہر گروہ سے۔ تو شیعہ کا معنی گروہ، بولو شیعہ کا معنی، آگے وہ لفظ لگا لیتے ہیں، شیعان علی، علی کا گروہ بن گیا جی، شیعان حسین، حسین کا گروہ، شیعان اہل بیت۔ قرآن میں 5 6 7 مقامات پر لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، اکثر بے ایمانوں کے لیے، اکثر کافروں کے لیے،
ایک معنی میں صرف صحیح استعمال ہوا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی نوح کے متبعین میں سے ابراہیم ہے. یہ لفظ صحیح استعمال ہوا ہے شیعتہ لابراہیم، وہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ. باقی تو سارا کافروں کے لیے استعمال ہوا. دیکھیے مثال نمبر 1، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے اور شیعہ ہو گئے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے. لست منہم فی شیئن، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے، اور یہاں ماشاءاللہ تھوڑی جاری نہیں مکدیاں. اچھے بھلے سنی 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کے پھر رہے تھے، اور کوئی حیا نہیں کہ ہماری کن سے مشابہت ہو رہی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس قوم کی نقل کرو گے انہی میں سے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. میری امت سے تو تب کھڑے ہوگے نا جب میرے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرو گے، میری سنتوں پر عمل کرو گے. تو ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو شیعہ بنا دیا. باشندوں کو، تو اس آیت میں شیعہ فرعون کا گروہ ہے. اچھا جی، یہ آگے نمبر 3 دلیل دے رہا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ، بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے شیعوں یعنی گروہوں میں بھی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. بولو شیعہ اس کا مذاق اڑاتے. آج کے شیعہ صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب کل جناب ایک لڑکا ایک کلپ لے کر میرے پاس آیا، اس بدبخت کا جس نے اسلام آباد میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھری مجلس میں کافر کہا، اور ریکارڈنگ پوری دنیا پر پہنچی. اور جب اس نے کافر کہہ لیا تو 4 ایئرپورٹوں کی ٹکٹیں تھی اس کے پاس، کہ وہ کرونا کا دور تھا نا، کہ تو یہ ایئرپورٹ بند ہو تو وہاں سے چلے جانا، یہ ہو تو وہاں سے بند. اور وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں سے بھونک رہا ہے کہ مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے جو حسین کو لگے زخم اس کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے علی اکبر کی شہادت کی قسم، علی اصغر کی شہادت کی قسم، میں یہودی ہو کر مروں اگر جھوٹ بولوں، میں نبی کی امت میں سے اٹھایا نہ جاؤں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو قتل کیا گیا ہے. اب یہ اتنی قسمیں اس بکواس پر اٹھا رہا ہے. کذاب، ایک تو تیری ساری قسمیں سچی ہیں، جو تو نے کہا وہ ہے، اور اوپر جھوٹ کیا بولا کہ سیدہ فاطمہ قتل کی گئی ہیں، اور کہتا ہے سنی مولویوں سے پوچھو. اب وہ آپ کا لڑکا میرے پاس کل کلپ لے کے پہنچا ہوا تھا، تو ایسے کلپ چل رہے ہیں کیونکہ تواڈے لڑکے مولوی دے نیڑے بہندے. ہن بولو تو صحیح نا. اب یہ درس ہو رہا ہے، بھاگ جاتے ہیں، ان کے کلپ آرام سے سنتے ہیں، اور بعضے تو اندر سے ہل جاتے ہیں، بعضے چلو مولوی کے پاس آ جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی جب اس نے اتنی قسمیں اٹھا کے یہ کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ قتل ہوئی ہیں، تو قاتل کا نام بھی اسی سے پوچھو. جس کا دعویٰ ہے دلیل اس سے مانگنی چاہیے یا دوسرے سے؟ بولو تو صحیح. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں یہ گھڑی کی قسمیں اٹھاؤں، 7-8 قسمیں کہ اللہ کی قسم گھڑی ہے، پر ڈاکٹر افضل سے پوچھو کہاں سے آئی ہے. او بھائی یہ بلب جلن دینا سی تھوڑا جہا، آندے ہی پہلا کم کر چھڑے. اچھا اب بلب جلاؤ اٹھ کے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں قسمیں اٹھاؤں کہ یہ گھڑی ہے میری ہے، پر پوچھنا کس سے ہے؟ ڈاکٹر افضل صاحب سے کہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری ہے؟ بولو. سمجھو ماشاءاللہ بسترے منگا گئے. کیوں جی گھڑی میری ہے تو ان کی ذمہ داری ہے؟ اے حال سننے والے وہ کیوں دسن گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی گھڑی میری ہے، میرے پاس ہے، اور میں قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ میری ہے، پر پوچھو ڈاکٹر نو کتوں آئی ہے. اور تھی کہہ رہے ہو ڈاکٹر نو پوچھو کتوں آئی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. بھائی ڈاکٹر سے کیوں پوچھیں؟ میں نے پہنی ہے، میری ہے، تو بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہوں تو کوئی جا کے بول لو. پہلے تو ماشاءاللہ تسی نیند انجوائے کر رہے سی، مولوی بیچارہ مرن والا ہو جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا جواب کی دینا ہے. تو یہ جس کا دعویٰ ہے وہی دلیل دے. ہمارے ہاں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے،
اور حضرت علی کے حکم سے جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ اس پر شیعہ کتب بھی گواہ ہے اور سنی کتب بھی۔ اب اس بدبخت اور کذاب اور ابو جہل سے پوچھو جس نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کہاں سے کیا ہے۔ بہرحال قرآن کی روشنی سے پتہ چل گیا کہ ہمیں شیعہ کہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہاں یہ تو میں بیان کر دیا۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، اور پھر ہو جائیں گے، ہاں پھر ہم چن چن کر الگ کر دیں گے ہر گروہ سے، ایہم ان لوگوں کو، اشد علی الرحمن عتیہ جو خداوند رحمان سے کے سخت نافرمان تھے، ان کو الگ کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا جی کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں آگ میں جلائے جانے کے، آگ میں تپائے جانے کے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ کون مستحق ہے، یعنی اللہ ہر جنتی کو بھی جانتا ہے اور بولو بھئی ہر دوزخی کو بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ آپ ام عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت جہنم بنائی تو جنتی جہنمی بھی بنا دیے۔ ماں کی پیٹ میں بدبخت اور اس کو سعید یعنی خوش قسمت شقی وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سب نے دوزخ سے گزرنا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ علماء میں تھوڑا سا اس پر اختلاف بھی رہا ہے کہ ورود کو بعض نے دخول کے معنی میں لیا ہے، یعنی گزرنا ہے نا، تو گزرنا اندر سے ہے یا اوپر سے ہے، علماء کا اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا اوپر سے پل صراط سے گزریں گے، بعض نے کہا نہیں اندر سے ہو کر گزریں گے۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس میں داخلہ ہوگا دوزخ کی آگ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ورود ان کا معنی دخول ہے، اور جمہور اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا اللہ۔ کیوں؟ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوهَا، اگر یہ خدا ہوتے تو دوزخ میں نہ جاتے، یعنی جن کی پوجا مشرکین کرتے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور ڈالنے پر لفظ کیا ہوا ہے؟ ما وردوها، وارد۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جنہوں نے شرک سے پرہیز کیا۔ تو ورود کا معنی دخول ہے، اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ ورود کا معنی دخول ہے لیکن کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ورود کا معنی جہنم میں داخل ہونا ہے، مگر یہ خاص کن کے ساتھ ہے جی؟ بولو بولو، کن کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے۔ وَإِن مِّنْهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پاس حاضر ہوئے، یہاں وَرَدَ کا معنی حاضر ہوئے، اولئک عنہا مبعدون، اور یہ نیک لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے حاضر ہونا، نہ کہ اندر جانا۔ تو بہرحال نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار ہر مومن کے لیے دوزخ میں سے اس کا حصہ ہے۔ جتنا بخار آتا ہے سمجھ لو اتنا دوزخ کا حصہ اس نے پا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے والی دوزخ سے بچا لے گا۔ اب سمجھیے، پل صراط ہے اوپر، جس کا مسلم شریف کی حدیث میں آ رہا ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، مگر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ، کہ تلوار کی طرح ہے یہ پل صراط۔ فَتَمَرُّ الطَّبَقَةُ الْأُولَى كَالْبَرْقِ، کہ پہلا گروہ تو ایسا ہوگا جو بجلی کی طرح گزر جائے گا، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے، پھر کہو آمین۔ وَالثَّانِيَةُ كَالرِّيحِ، اور دوسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، سبحان اللہ، یہ بھی بڑے اعلیٰ لوگ ہیں بھائی۔
वसानियत कल जौदिल खैल, और जो होगा वसालिसत, तीसरा गिरोह वो घोड़े की तरह जाएगा, चौथा गिरोह ऊंट की तरह जाएगा, और पांचवा गिरोह पैदल जरा तेज चलकर, और छठा गिरोह लड़खड़ाता हुआ, और कुछ गिर भी जाएंगे। सुम्मा यमुर्रून वल मलाइकतु यक़ूलून अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, यही वो मकाम है पुल सिरात जहां आकर नबी भी नफसी नफसी पुकार उठेंगे, मगर हजूर वहां खड़े होकर उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे होंगे, उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत गुजर जाए। तो ये है जी, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको वहाँ वारद न किया जाए, हाजिर न किया जाए। कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम निजात देंगे परहेजगारों को जो गुनाहों से बचकर आए ना। वनज़ुरु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, रहने देंगे जालिमों को दोज़ख में कि वो घुटनों के बल वहाँ भी गिरे हुए होंगे अंदर। यानी अव्वल तो अल्लाह मुत्तक़ियों को पुल सिरात से ही पार करा देगा, और अगर नहीं तो फिर अगर कोई गिर गया तो इंशाअल्लाह हुजूर की शिफा से या अल्लाह की रहमत से वहाँ से भी निजात मिल जाएगी। मगर जालिमों को वहाँ से कोई निकालने वाला, इनका मामला बड़ा सख्त होगा। अल्लाह ताला भाई हमें निजात वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पुल सिरात में से जिन्होंने आसानी से गुजरना है, अल्लाह हम फ़कीरों को भी उनमें शामिल फरमाए। आमीन। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।